بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میری جان، میری مال، میرا ماں، میرا باپ، میری اولاد، میرا ایک ایک خون کا قطرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، جاہلوں کو اگر جہل کا انعام دیا جائے، اس حادثہ وقت کو کیا نام دیا جائے۔ میخانے کی توہین ہے، رندوں کی ہتک ہے، کم ظرف کے ہاتھوں میں اگر جام دیا جائے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ہمارا نوجوان ایسے مذہبی انتہا پسندوں کے، برائے نام مذہبی انتہا پسندوں کے ہاتھوں چڑھ چکا ہے کہ جنہوں نے ان نوجوانوں کو ڈیٹونیٹر بنا دیا ہے۔ یہ چلتے پھرتے ایسے بن گئے ہیں کہ اسے مارو، یہ بدعتی ہے، یہ گستاخ ہے، یہ واجب القتل ہے۔ اور افسوس کے ساتھ دنیا بھر کے اندر اسی طرح کی مذہب کے نام پر انتہا پسندانہ تعلیمات کی وجہ سے پوری دنیا میں بالعموم اور مسلم ممالک کے اندر بالخصوص اور پھر پاکستان میں بطور خاص ہم فتنہ خارجیت، تکفیریت کا شکار ہو چکے ہیں، اماجگاہ بن چکی ہے۔ یہاں پر مخالف فرقے، مخالف شخص کسی گروپ آرگنائزیشن کے ساتھ اگر اختلاف ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ سیاسی اختلاف کیوں نہ ہو، اس پر آپ کفر کا فتویٰ لگا دیں، توہین مذہب کا الزام لگا دیں، اور پھر اس کے لیے ایک پوری موومنٹ بنا کر اس کے گھر پر حملہ کر دیا جائے۔ کیا ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہاں پر مندروں کو جلایا گیا، گرجا گھروں، مسیحیوں کی عبادت گاہوں کو نذر آتش کیا گیا، پوری آبادیوں کو جلا کر خاکستر کر دیا گیا، مزارات کے اندر دھماکے ہوئے، مساجد کے اندر علماء کو شہید کیا گیا، بلاسفیمی اور توہین مذہب کے نام پر یہاں پر کیا کچھ نہیں ہوا۔ لیکن اس ساری صورتحال کے اوپر بے بسی ہے، لاچاری ہے۔ ایک طرف ماؤں کی گودوں کو اجاڑ کر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے مذہب کا صحیح طور پر حق ادا کر دیا ہے۔ نہیں دوستو، ایسے میں اگر آپ دیکھیں تو جو سوچنے اور سمجھنے والا نوجوان ہے وہ یا تو انتہا پسندی کی طرف چلا جاتا ہے، اور یا بالکل مذہب بیزاری، دین بیزاری، الحاد، تشکیک کے وسوسے اس کے دماغ کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اور اس طرح کر کے وہ شخص توہین کی طرف بھی چلا جاتا ہے، مذہب بیزار ہو جاتا ہے۔ پوری دنیا کے اندر کیا مسلم نوجوانوں کے اندر ہم پریشان ہوتے ہیں کہ بھائی یونیورسٹی کے اندر الحاد پھیل رہا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ میرا بچہ، میرا نوجوان وہ مذہب بیزاری کی طرف جا رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ جو مذہب کے نام لینے والے ہیں، یہ مذہب کے نام پر اس کی صحیح جو درست تعلیمات ہیں، قرآن و سنت کی تعلیمات، وہ پیش کرنے کے بجائے اپنی انا کی تسکین چاہتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو انسان کو معاف کر دیتا ہے، لیکن یہ جو مذہبی بندہ ہے یہ تو کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ یہ تو کہتا ہے نہیں، جب تک کہ میں اس سے انتقام نہیں لے لوں گا، جب تک کہ میں اس کا گلا نہیں گھونٹ دوں گا، جب تک کہ میں اس کا خون نہیں پی لوں گا، اس کو آرام ہی اور چین ہی نہیں آتا ہے۔ اور پھر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں دوستوں کہ یہی لوگ یہ سیاست کر رہے ہیں۔ اگر یہ سیاست نہ کر رہے ہوتے تو ان کے معیارات ہر جگہ پر ایک ہوتے، مولوی مفتی کے لیے بھی ایک جیسا معیار ہوتا اور عام بندے کے لیے بھی۔ لیکن آج دوستوں میں جو آپ کے ساتھ گفتگو کرنے جا رہا ہوں، یہ ہم اس میں توازن، ایک تقابل پیش کریں گے۔ دو کیسز ہمارے سامنے ہیں، دو نمونے ہیں، ان دونوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا گیا۔ یہاں پر پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان کے اندر توہین مذہب کے نام پر جن لوگوں کے اوپر توہین مذہب لگایا گیا اور ماورائے عدالت ان کو قتل کیا گیا، دیکھیں اس کی نہ شریعت اجازت دیتی ہے، نہ پاکستان کا قانون اجازت دیتا ہے کہ آپ کسی کے اوپر اگر مجرم بھی ہو، آپ عدالت سے باہر اس کو اپنے ہاتھوں سے سزا نہیں دے سکتے۔ یہ شریعت کا قانون ہے، پاکستان کا قانون ہے۔ لیکن کیا ہوا؟ مشال خان سے دیکھ کر، مشال خان سے لیجئے آپ تمام واقعات کو جوڑیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ ہوا کیا ہے۔ توہین کا الزام اس لیے لگاتے ہیں کہ اسے مار دیا جائے، توہین کا الزام اس لیے نہیں لگاتے، یہ پرچے اس لیے نہیں کاٹتے کہ اس شخص کو ایک قانون کی حفاظت دی جائے، بلکہ اس لیے لگاتے ہیں کہ اگر وہ قانون کے پاس بھی آ جائے اور ان کے ہتھے چڑھ جائے تو یہ اسے مار دے، ختم کر دیں۔ مشال خان کو کس عدالت لے جایا گیا؟ کیوں اس نوجوان کو یونیورسٹی کے اندر اسے بلوں کے ساتھ، اسے ٹھڈوں کے ساتھ مارا گیا، اس کے سر کو کچلا گیا، پھر اسے زندہ جلا دیا گیا؟ کیا جرم تھا مشال خان کا؟ کوئی ایک ویڈیو آپ بتائیں، کوئی ایویڈنس آپ کے پاس موجود ہے؟ یہ جو کہتے ہیں نا بڑے ماشاءاللہ مذہبی یہ بنے ہوئے ہیں، آپ ان سے پوچھیں کوئی ایک ان کے پاس ثبوت ہے؟ مشال خان، وہاں سے پھر آگے آپ جائیے، ابھی حال ہی کے اندر جو کوئٹہ کے اندر عبدالعلی خان، ان کو قتل کیا گیا، ان پر 295C کا پرچہ ہوا، لیکن ہوا کیا؟ پولیس کے ہاتھوں میں جانے کے بعد تھانے کے اندر اس کو مار دیا گیا۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ بھائی ایک شخص کو گرفتار کر لیا جائے گا، میرے بھائی کیا وہ پھر بھی محفوظ ہے؟ کیا انہی پولیس والوں کے اندر وہ شخص، اس کو وہ نہیں کہہ سکتے بھائی کیفر کردار کو اس کو انجام تک پہنچا دیا گیا؟
عبد العلی خان جو ٹیکسی ڈرائیور تھا یا کوئٹہ کے اندر اس کی ایک دکان تھی، شاپ تھی، کہا گیا کہ جناب اس نے توہین کی اسلام کی، اسے ایک پولیس والے نے مار دیا۔ پھر سلمان تاثیر کی مثال، سلمان تاثیر کا میں نام لوں گا تو کچھ لوگوں کو بری لگ جاتی ہے بات، اگر ہم ان کو اسکپ بھی کر دیتے ہیں تو آگے آپ جائیے جناب، جو سری لنکن شہری کو جو سیالکوٹ کا تھا ان کو جو مارا کیا، واللہ باللہ جب میں سیالکوٹ کے وہ جو سری لنکن شہری ہے ان کا واقعہ جب میں دیکھتا ہوں کہ کس طرح سے اس واقعے کو کچھ وہیں کے مزدور جو نکمے قسم کے تھے، جو کام پر صحیح ٹائم پر نہیں پہنچتے تھے، انہوں نے الزام لگایا اور مینیجر کو قتل کر دیا۔ کتنی سبکی ہوئی پورے پاکستان کی، دنیا بھر کے اندر کہ ہمارے ہاں ایسے لوگ ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں جناب ہمارے پر دنیا اعتبار نہیں کرتی، کیسے اعتبار کرے گی ہمارے اوپر کہ جب ہمارے میں تحمل نہیں ہے، برداشت نہیں ہے۔ آج اس وقت پاکستان کو ہم آنگی کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پورے پاکستان کے اندر جہاں پہ فتنہ خارجیت، تکفیریت، مسلمانوں کو کفر کا فتویٰ لگا کر انہیں اسلام سے باہر کرنے کا یہ جو فتنہ ہمارے اندر پھیل رہا ہے، اس وطن عزیز کے اندر آج ضرورت ہے کہ ہم نوجوانوں کو دین اسلام کی صحیح تعلیمات بتائیں، وہ تعلیمات جو اللہ کی تعلیمات ہیں، وہ تعلیمات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل البیت علیہم السلام کی تعلیمات ہیں، کہ جس میں دوسروں کے لیے ہمدردی، نرمی، شفقت، رحمت، پیار، محبت، الفت، امن، پیس ہے، چین ہے پاکستان کے لیے۔ اگر ہم نے یہ تعلیمات نہ بتائیں اور وہی پرانی جو فرقہ وارانہ تعصبات کے اوپر مبنی ہمارے ہاں کچھ ایکسٹریمسٹ لوگوں نے اپنے گھر میں بیٹھ کر جو تعلیمات جو تیار کی نا، جو ایجوکیشن، اس کو مار دو، اس کو مار دو، یہ کافر ہے، یہ بدعتی، مشرک، گستاخ، واجب القتل، اور دیواریں سیاہ کرنے کی، بازاروں، گلی کوچوں کے اندر ساؤنڈ سسٹم کو پروموٹ کرنے کی، مخصوص قسم کا ساؤنڈ سسٹم، شور شرابہ، اس ساؤنڈ سسٹم کو پروموٹ کیا گیا یہاں پہ، یہی حالت ہوگی۔ پھر ہم شکوہ کرتے ہیں گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، پھر آگ لگ جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا اپنے پیروں پہ خود کلاڑی مارنے والی بات۔ اگر ایک آدمی رات کے اندر اندھیرے میں چلا جائے اور جنگل میں جا کر وہ لکڑیاں کاٹے اور اندھیرے میں اس کے اپنے پیر کو کلاڑی لگ جائے اور پھر وہ شکایت کرنے لگے، شکوہ کرنے لگے اندھیرے سے، اور ایک احتجاجی تحریک بپا کر دے، دنیا بھر کے اندر پروٹیسٹ کرے کہ جناب اندھیرے کے خلاف احتجاج ہونا چاہیے کیونکہ اس کی وجہ سے میرے پیر کو کلاڑی لگ گئی۔ ارے بھائی عقل کے اندھے، تمہارا قصور ہے کہ تمہیں اپنے ساتھ چراغ لے کے جانا چاہیے تھا۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ نوجوانوں کو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر امن ہو، نوجوانوں کے اندر پیس اور ہارمنی ہو، تو ہمیں یہاں پر وہ جو صوفیاء یہاں پر اسلام لے کر آئے تھے، خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ، چشتی، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ، اہل البیت علیہم السلام، ان کے ذریعے پھر صوفیاء نے جو یہاں پر اسلام لائے، جو محبت اور پیس کا تھا، جس میں یہاں پر رہنے والا ہندو بھی محبت کے ساتھ مسلمان کے ساتھ رہ رہا ہے۔ یہاں کا وہ کہتا ہے کہ جناب میں اس دھرتی کا ہوں، میں کیوں اپنے مسلمان بھائی سے لڑوں؟ ان تعلیمات کو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے لے کے چلیں۔ دوستو، اس گفتگو کے بعد میں جو ہمارا موضوع ہے اس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں اور تقابل پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تقابل کیا ہے؟ تقابل ہے میرے بھائیوں مفتی طارق مسعود صاحب اور رجب بٹ کے بارے میں، ان کے درمیان میں۔ دیکھیں یہاں تقابل اس واقعے کے بارے میں ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے کچھ عرصہ پہلے کینیڈا کے اندر ایک مسجد میں خطاب کرتے ہوئے قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں کچھ متنازع گفتگو کی تھی۔ اس پر میں نے گفتگو کی ہے، میں نے ان کو جواب دیا تھا انہوں نے، اور میں اس کو دوبارہ دہرانا نہیں چاہتا۔ سب کو معلوم ہے، پورا پاکستان، پوری دنیا جانتی ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے قرآن مجید کے بارے میں کیا کہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین، شافع یوم النشور، سید المرسلین، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں کیا گفتگو کی، کیا بات کہی تھی؟ امی سے آگے بڑھتے ہوئے الیاذ باللہ کہ آپ تو قرآن مجید لکھ لیا کرتے تھے اور صحابہ، آپ قرآن مجید لکھوایا کرتے تھے صحابہ سے، صحابہ اس کو لکھتے اور آپ اس کی اگر غلط بھی ہوتا تو آپ اصلاح نہیں کرتے تھے کیونکہ آپ کو تو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا۔ یہ ویڈیوز ہیں سوشل میڈیا پر، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس بیان پر پوری دنیا میں آپ مجھے بتائیں، ایک ادنا ذرہ بھی اگر کسی کے دل کے اندر ایمان ہو، وہ یہ کہے گا کہ یہ باتیں جو طارق مسعود صاحب کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے خلاف ہے، یہ ہرگز آپ کی شان کے برابر نہیں ہے جو گفتگو طارق مسعود صاحب کر رہے تھے۔ لیکن کیا ہوا؟ اور خود ان کے جو فرقے کے علماء انہوں نے ان کی پکڑ بھی کی، انہوں نے کہا بھی کہ جناب آپ کو اس سے فلفور رجوع کرنا چاہیے۔ خود ان کے استاد مفتی عبدالرحیم صاحب حافظہ اللہ جامعۃ الرشید والے، انہوں نے بھی کہا کہ میں نے فوراً طارق مسعود کو یہ کہا ہے کہ آپ اس سے رجوع کریں۔ تو مفتی طارق مسعود صاحب نے رجوع کیا، اچھی بات ہے۔
میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ ایک انسان کے اوپر وہ مذہبی بنیادوں کے اوپر آپ FIR کریں، نہیں، رجوع کا حق ہونا چاہیے، لیکن یہ رجوع کا حق صرف مفتی طارق مسعود صاحب کو ہی کیوں ہے، رجب بٹ کو کیوں نہیں دیا جاتا، دوسرے لوگوں کے لیے کیوں نہیں ہے؟ آپ کے فرقے کا کرے تو جناب ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اور اگر کوئی دوسرا شخص رجب بٹ، اس کے نام کے اندر رجب علی ہے، اس لیے آپ ان کے پیچھے پڑ گئے، اس لیے آپ ان کو رجوع کا حق نہیں دینا چاہتے۔ اور یہاں پر تو طارق مسعود صاحب نے جو گفتگو کی ہے اس پہ تو یعنی مذہبی، اگر کوئی اور کرتا، یہ بطور ایک ٹیسٹ کے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، وہی الفاظ بعینی وہی کلمات کوئی عام شخص کہہ کے تو دیکھے، پھر آپ دیکھیے گا کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے، آپ کو اندازے کی جو سنگینی ہے تب پتہ چلے گا۔ سب علماء نے کہا کہ یہ نامناسب بات ہے، یہ گستاخانہ باتیں انہوں نے کہی ہیں، لیکن وہاں پر علماء نے کیا کیا؟ رجوع کا حق ان کو دیا۔ تو یہ رجوع کا حق صرف طارق مسعود صاحب کو کیوں ہے، دوسروں کو کیوں نہیں دے رہے آپ؟ اب رجب بٹ صاحب جب انہوں نے ایک بات کر دی تو آپ پورا ساؤنڈ سسٹم چلانے کے لیے آپ نکل توڑ پڑے۔ سوشل میڈیا پر دیکھیں کہ آپ کے اس رویے کی وجہ سے اسلام کے اوپر، مذہب اسلام کے اوپر حرف آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ نوجوان کیا کہہ رہے ہیں، سوال اٹھا رہے ہیں آپ کی ان حرکتوں کی وجہ سے کہ جو آپ کر رہے ہیں مذہب کے نام پر دوسروں کو پھنسا رہے ہیں، FIR، گرفتاریاں، لوگوں کو جیلوں سلاخوں کے پیچھے ڈالنا مذہب کے نام کے اوپر غلط قسم کے، اور وہ شخص کہہ رہا ہے قرآن مجید سامنے رکھ کر کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا عاشق ہوں، میں یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ میں اس قانون کا مذاق کروں۔ ہاں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کی دل آزاری ہوئی تو میں معافی مانگتا ہوں۔ اب وہ عمرے کے لیے چلے گئے، کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر وہ اس کا بار بار اقرار کر رہے ہیں کہ بھائی میں مسلمان ہوں، تم کیوں مجھے اس طرح کے ٹریٹ کر رہے ہو، مجھے کیوں ایسا دیکھ رہے ہو کہ میں شخص کوئی اسلام کا مخالف ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق نہیں ہوں، یا آپ کے لیے میں آپ کی توہین کا تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن نہیں، رجب بٹ اگر آج کعبہ کی چھت پہ بھی چڑھ کر معافی مانگنے لگے نا تو یہ طبقہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ ہاں، اس لیے معاف نہیں کرے گا کیونکہ رجب بٹ وہ ان کے فرقے کا نہیں ہے، وہ ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا نہیں ہے۔ آج اگر سوشل میڈیا پر آپ پوسٹ دیکھ لیں، نوجوان کیا لکھ رہے ہیں کہ اگر رجب بٹ کے نام کے آگے یا پیچھے مفتی یا علامہ، یا اس کے نام کے بعد کوئی اس کے نام کے ساتھ لکھا ہوتا مفتی رجب بٹ نقشبندی، رجب بٹ اتاری، رجب بٹ فلاں فلاں فلاں، یا تقی عثمانی کا شاگرد ہوتا وہ اور وہ ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا، یا ایک دفعہ یہ رجب بٹ چلا جاتا تبلیغی اجتماع کے اندر، کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ ہاں، کیونکہ ان لوگوں کو رجوع کا حق ہے لیکن مخالف فرقے کو رجوع کا حق نہیں ہے۔ تو یہ ایک ڈبل قسم کا ایک سٹینڈرڈ ہے، ڈبل معیار ہے، دوہرا معیار ہے، ان لوگوں نے قائم رکھا ہوا ہے، اور یہ ان کے لیے نقصان دہ ہے۔ یہ جو مذہبی طبقہ ہے نا، ان کی جو کیونکہ یہ ان کی فرقوں کی ایکسپائری ڈیٹ آ چکی ہے، نکل چکی ہے ان کی گروہوں کی، ان کی گروہیت کی جو سوچ ہے، اور وہ اس انٹرنیٹ کے زمانے میں اب نوجوان جب سوال پوچھ رہے ہیں، آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں کہ نوجوانوں نے کیا لکھا ہے، اور ان کے اوپر جو FIR ہوئی ہے، FIR کا متن آپ دیکھیں اسکرین کے اوپر، میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ اس میں 295A کی جو دفعات ہیں وہ لگائی گئی ہیں۔ نوجوان یہ سوال کہہ رہا ہے کہ جناب، ایک پوسٹ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، کہتے ہیں کہ خوشبو بذات خود اسلام میں ایک پسندیدہ اور مستحب چیز ہے جسے خاص مقبولیت حاصل ہے۔ اگر رجب بٹ کا نام قاری رجب بٹ اتاری ہوتا تو پرفیوم بوتل کا نام 295 رکھنے جیسے خوبصورت عمل کو عشق رسول کی علامت سمجھا جاتا اور اس کی تعریف کی جاتی، مگر اس کا یہ عمل بھی اس کی زندگی کے خاتمے کا باعث بن سکتا ہے، محض اس لیے کہ وہ ان کے مسلک کا مولوی نہیں ہے۔ یہ کسی نے پوسٹ لکھی ہے۔ تو میرے بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب اپنی جو انا ہے نا اس کی تسکین چاہتے ہیں، یہ اس بات کی تسکین چاہتے ہیں کہ ہماری بات کو مقدم رکھا جائے، یہ ہمارے پاس آئے، ہمارے قدموں میں گڑ گڑائے، ہمارے پاس بیٹھے، ہمارے فرقے کو ایکسیپٹ کرے، ہماری بات کرنے لگے، تو پھر یہ جو چاہے کرتا پھر یہ چاہے الیاذ باللہ استغفر اللہ العظیم یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، جو طارق مسعود صاحب نے کہے، تو پھر اس کو معاف کر دیا جاتا۔ لیکن چونکہ یہ ان کے فرقے کا نہیں ہے، یہ سب چل رہا ہے۔ تو یہ جو دفعات لگی ہے 295A کی، اس میں آپ دیکھیں کہ اچھا یہ جو دفعہ ہے یہ ہے کیا، ویکیپیڈیا کے اوپر تعزیرات پاکستان میں ایک آئینی شق 295 اور 298 کو قانون توہین رسالت کہا جاتا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہانت، آپ کی توہین کرنے والا کوئی بھی شخص ہو تو اس کے اوپر یہ دفعہ لگتی ہیں، جن میں سے ایک شق 295C اس کے تحت سنگین جو
گستاخی کی سزا وہ سزائے موت مقرر کی گئی ہے۔ 295A کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے کو جذباتی اذیت پہنچانے کی سزا کا تعین کرتے ہیں، جو 10 سال تک ہو سکتی ہے۔ اس میں توہین صحابہ وغیرہ، توہین اہل البیت علیہم السلام، یہ اس میں ہے۔ تو اب مجھے تو تلاش کر رہا ہوں میں بھائی کہ اس کے اندر بک کو اس نے جو انہوں نے جو رجب بٹ نے یہ بات کہی ہے کہ میں اس کا نام ایک مین کے لیے لانچ کر رہا ہوں 295 اور ایک خاتون کے لیے یہ پرفیوم لانچ کر رہا ہوں، اور میرا جو استاد تھا جو سنگر جن کا نام لیا ان کے اوپر بھی دفعہ لگی تھی، میرے پہ 2 لگ چکی ہیں۔ تو اب ایک شخص یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں اس کا نام یہ رکھ رہا ہوں، میں اس کا یہ نام رکھ رہا ہوں کیونکہ جناب میرے استاد کے اوپر بھی یہ دفعہ لگی ہے، میرے اوپر بھی یہ دفعہ لگی ہے۔ پھر بعد میں یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جھوٹی دفعہ ہے، لیکن اس چیز کو کاٹا گیا، اس کو بیان نہیں کیا گیا۔ یہ بھی بڑی خیانت ہے، یہ بھی بڑی ان لوگوں کی آپ دیکھیں کہ کتنی خیانت ہے کہ یہ طبقہ جو دیانتدار اس کو ہونا چاہیے لیکن یہ اس چیز کو کاٹ گیا، اور پھر بعد میں جو رجوع والی ویڈیو ہے اس کو بھی پیش نہیں کر رہے۔ تو اب یہاں پہ اس میں یہ بات دیکھ رہا ہوں کہ کہاں پر انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس قانون کی اہانت کر رہا ہو، اس کا مذاق کر رہا ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کمی کر رہا ہو۔ ابھی ریسنٹلی ویڈیو ان کی دیکھیں جو ان کے چینل پر ہے، شہادت امام علی علیہ السلام کے حوالے سے بنائی ہے۔ شہادت امام علی علیہ السلام، امام علی علیہ السلام کی شہادت پر رونے والا، امام علی علیہ السلام کی شہادت کا ذکر کرنے والا وہ گستاخ ہو سکتا ہے؟ وہ شخص گستاخ ہے؟ رسول اللہ کی توہین، کتنا بڑا الزام لگا رہے ہو بھائی آپ ایک مسلمان کے اوپر۔ ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں میں آپ لوگوں سے کہ پہلے اپنے اوپر شریعت نافذ کرو، بعد میں آپ دوسروں کو مذہب کے نام کے اوپر بلیک میل کا سلسلہ جاری رکھو۔ یہ مذہب کے نام پہ بلیک میلنگ نہیں تو کیا ہے؟ پچھلے دنوں میں ایک پوڈ کاسٹر نے کچھ اس طرح کی گفتگو کی تھی مدارس کے حوالے سے، مولویوں کے پاس چلا گیا، معاف ہو گیا، جرم معاف ہو گیا۔ ہاں مولویوں کے پاس چلے جاؤ، معاف ہو جاتا ہے۔ تو دوستو ہم یہاں پر تقابل کر رہے ہیں ان لوگوں کے درمیان میں کہ جو خود کو مذہبی کہتے ہیں، خود جرم کر لیں تو ان کے لیے چھوٹ بھی موجود ہے اور لوگ ان کی حمایت کے اندر بھی بولنے لگ جاتے ہیں، اور دوسری طرف عام فرد ہے، عام فرد یہ کہتا ہے کہ بھائی وہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ ساری سزائیں میرے لیے ہیں، ساری دفعات میرے اوپر نافذ ہوں گی، مولوی صاحب کے اوپر کچھ نہیں۔ مولوی صاحب زبان سے یہ کہہ دیں جناب مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کیجیے گا، ہاں چاہے کتنی بڑی بات کیوں نہ کر دیں۔ میں یہاں پہ دوبارہ کہتا ہوں کہ میں مفتی طارق مسعود صاحب کے لیے اس بات کے حق میں نہیں ہوں کہ ان پر کوئی سزا کا نفاذ کیا جائے، نہیں، میں یہ کہنا نہیں چاہ رہا ہوں، میں یہ صرف بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ دوہرا معیار کیوں ہے، یہ دوہرا معیار، یہ معافی جو مولوی صاحب کو ملی یہ مشال کو کیوں نہیں ملی، یہ عبدالعلی کو کیوں نہیں ملی، یہ اس دوسرے لوگوں کو کیوں نہیں ملتی، رجب بٹ کو کیوں نہیں ملی؟ اس کے اوپر آپ نے فوراً اشتعال دلانے کے اوپر آپ نے کارروائی کر دی۔ کیا اس سے ہم پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں؟ کیا اس سے ہم اس طرح پاکستان میں جو یہ ہم کہہ رہے ہیں فتنہ خارجیت ہے، اس تکفیر کا خاتمہ ہم کر پائیں گے اگر ہم نوجوانوں کو اس طرح لوگوں کے پریشر میں آ کر، ان پریشر گروپ میں آ کر ہم ان کی زندگیوں کو داؤ پہ لگا دیں گے؟ کیا کوئی گارنٹی دے سکتا ہے؟ ان لوگوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، کوئی گارنٹی دے سکتا ہے کہ اگر رجب بٹ وہ گرفتار ہو جاتا ہے اور اس کی زندگی محفوظ ہوگی؟ کوئی گارنٹی دے دے کہ کوئی سرپرہ اٹھ کر وہیں پر سرپرہ اٹھ کے اور وہ ان کو قتل کر دے اور وہ کہے کہ جناب اس طرح تو میں نے بڑا ماشاءاللہ نیکی کا کام کیا ہے، بڑا میں نے نیکی کا کام سر انجام دیا ہے؟ کوئی گارنٹی دے سکتا ہے؟ کسی کے پاس موجود ہے اس طرح کی گارنٹی؟ کوئی نہیں دے گا گارنٹی، اس لیے کہ ان سب کو معلوم ہے کہ یہاں ایسے ڈیٹونیٹر پیدا ہو گئے ہیں کہ یہ کہیں بھی جا کے پھٹیں گے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں اخلاص کے ساتھ، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں امن ہو، تمام مذاہب، مسالک اور اقوام اور جتنے بھی یہاں پر رہنے والی جو کمیونٹیز ہیں باہمی محبت، پیس اور بھائی چارے کے ساتھ رہیں، تو سب سے پہلے تو تکفیر کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ تکفیر، کسی کو کافر قرار دینا، یہ ہر ایک، جسے آپ کہہ لیں نا ہمارے مسئلے کی جو جڑ ہے نا وہ یہی ہے، ہمارے تمام مسائل کی جڑ وہ یہیں پر آتی ہے کہ یہاں پر تکفیر کا فتویٰ، تکفیر کا فتنہ موجود ہے۔ آخر میں رجب بٹ سے کہنا چاہوں گا کہ یہاں پر آپ جہاں پر بھی ہیں آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور جرأت کے ساتھ آپ ان تمام چیزوں کا سامنا کریں۔ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ عز و جل آپ کے ذریعے سے اس قوم میں جو اتنے بے گناہ لوگ وہ ان لوگوں کے ہاتھوں چڑھ گئے اور وہ اپنی جان کی بازی ہار بیٹھے اور یہاں انتہا پسندانہ رویوں کو ترویج دی گئی، ان کو پروموٹ کیا گیا، مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ ڈٹ جائیں
اور اس طرح سے ان تمام صورتحال کا آپ سامنا کریں انشاءاللہ. آپ دیکھیے گا پاکستان جنت نظیر ہوگا دنیا کے اندر. پاکستان آگے بڑھے گا. پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ کا پاکستان، وہ پاکستان کہ جس میں تمام مذاہب کے ماننے والے وہ آزادی کے ساتھ زندگی گزاریں. ہندو اپنے مندر جائے، ایک مسیحی اپنے گرجا گھر جائے، اور ایک مسلمان مسجد جائے، اور مسلمانوں میں جو بھی فرقے ہیں سنی شیعہ پیس امن اور بھائی چارے کے ساتھ رہیں. یہی میرا پیغام ہے اور یہی میرا مقصد ہے کہ ہم سب کے دلوں کو ایک کریں.